کیا بتا دیا اس آیت میں کہ سمندر کے کنارے ہاتھ کھول کر ایسے کھلے ہاتھوں سے کوئی پانی کو پکارے کہ آؤ میرے ہاتھوں میں پڑ جاؤ تو وہ پانی نہیں آتا. پانی لینے کے لیے ہاتھ کو جھکا کر ذرا سا گہرا کرنا پڑتا ہے. کائنات میں اللہ نے اس میں ایک اصول دے دیا کہ جو لینے والا ہوگا نا، یعنی ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا، اس کو عاجزی چاہیے. علم لینے والا عاجزی اختیار نہ کرے تو استاد سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، علم سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اندر کی ریزینٹمنٹ اور اندر ابلتے ہوئے جذبے اور نیگیٹیوٹی اور غصے کے ساتھ علم نہیں ملتا. اسی لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی آپ کے دل میں عزت نہیں رہتی نا، ایک وقت آتا ہے پھر آپ اس سے فیض لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگتا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹو مچ، چلو میں کسی اور سے کچھ سن لیتی ہوں، میں کسی اور کو دیکھ لیتی ہوں. فطرت کا اصول ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. نیچے والا ہاتھ اگر مال لینے والا ہے تو جو اوپر سے دینے والا ہے، اس دینے والوں میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ. تو جتنا آپ فقیر بنیں گے، عاجز مسکین بنیں گے، اللہ آپ کی جھولی میں اتنا ڈال دے گا. اور یہاں سمندر کی بات ہے، کتنا عظیم ہے لیکن کتنا عاجز ہے. ساری خیر دوسروں کو دے آتا ہے، اپنا ایک گھونٹ نہیں پیتا. کوئی درخت اپنا پھل نہیں کھاتا، یہ سب کچھ دوسروں کو دیتا ہے. تو کائنات آپ کو مجھے یہی سبق دے رہی ہے کہ خالق کو پوجو، مخلوق کو نہ پوجو. اور اگر تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھو.